Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. With the name of great Almighty Allah, the most merciful and gracious. My dear students and dear viewers, hope you will be fine and shine and enjoying the weather. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل سے ہم نے گرامر کا سٹارٹ لیا ہے اور گرامر بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ تو نہیں کہتا کہ مثلا لینگویج کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر آپ لینگویج کے پیر میں نے اقسام بتائے کہ لینگویج کتنی قسمیں، ہاؤ مینی کائنڈز آف لینگویج؟ 3 کائنڈ: اسپوکن، ریٹن اینڈ باڈی لینگویج. اوکے، اب یہ جو ریٹن لینگویج ہے، آپ نے کوئی اپلیکیشن لکھنا ہے، کوئی لیٹر لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی سٹوری ایسے یا کوئی پیپر آپ نے حل کرنا ہے، تو اس کے لیے گرامر بہت ہی ضروری ہے. پھر گرامر کے میں نے ٹاپک بھی بتایا، کائنڈ بھی بتایا کہ گرامر کے کتنے کائنڈز ہیں. 2 کائنڈ، پرسکرپٹیو اور ڈسکرپٹیو. کل کا کلاس تو ہو گیا. آج بات کرتے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ لیٹر کے بارے میں، الفابیٹ کے بارے میں، اور لیٹر کے جو پارٹس ہیں، واول اینڈ کانسوننٹ. ٹھیک ہے، تو لیٹر کیا ہوتا ہے؟ کافی سارے ٹیچر مختلف ڈیفینیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے ان کی بات اپنی جگہ بجا، لیکن آج ہم ڈیفینیشن کرتے اس کا بہت ہی آسان اور بہت ہی ایزی اینڈ کریزی ڈیفینیشن. وہ کیا ہے؟ The smallest unit of any language is called letter. The smallest unit of any language is called letter. دیکھو، جب بھی آپ کوئی لینگویج سٹارٹ کرتے ہیں، عربک لینگویج ہے، ٹھیک ہے، یا انگلش لینگویج ہے، پاردو لینگویج ہے، تو سب سے اسمالسٹ یونٹ کیا ہے؟ اس کا لیٹر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں، ورڈ آتا ہے، سینٹینس، فریز، کلاز، از آل تھنگ، لیکن سب سے اسمالسٹ یونٹ اس کا کیا ہوتا ہے؟ لیٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے پھر دوسری ڈیفینیشن، آن ارینج سیٹ آف الفابیٹ از کالڈ لیٹر. ایک سیٹ ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، ارینجمنٹ میں نہیں ہے، ود آؤٹ ارینج. فار ایگزامپل، آپ اے بی سی ٹو زی، اے کو آپ لکھتے، اس کے بعد بی کی جگہ آپ سی لکھتے ہیں، بی نہیں لکھتے. اس کا ڈی کی جگہ آپ ایف لکھتے ہیں. کیوں لکھتے ہیں؟ یہ بھائی آن ارینجمنٹ ہے، آن ارینجمنٹ ہے. اس کو لیٹر کہا جاتا ہے، الفابیٹ نہیں کہا جاتا. یہی ڈیفرنس ہے الفابیٹ اور سیٹ میں، کہ الفابیٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک سیٹ ہوتا ہے. جتنے بھی آپ کے پاس انگلش لیٹرز ہیں، اے سے لے کر زیڈ تک، اس کو ایک سیٹ کے اندر لکھنا، ارینجمنٹ کے ساتھ ایک سیٹ کے اندر لکھنا، اے سے لے کر زیڈ تک. یہ نہیں کہ آپ کیوں کی جگہ بی لے کے آئے اور بی کی جگہ کیوں لے کے آئے، اس کو الفابیٹ نہیں کہا جاتا، اس کو لیٹر کہا جاتا ہے. الفابیٹ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اے سے لے کر زیڈ تک جتنے بھی آپ کے پاس لیٹرز ہیں، اس کو آپ نے ترتیب کے ساتھ لکھنا الفابیٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر؟ اچھا، آتے ہیں پارٹس آف لیٹر. لیٹر کتنے پارٹ ہیں؟ 2. ون آف دیم از واول، سیکنڈ ون از کانسوننٹ. پہلا کیا ہے؟ واول ہے، اور دوسرا کانسوننٹ. واول کیا ہوتا ہے؟ دوز لیٹرز are pronounced without contact of the tongue, teeth and lips. اس کے ادا کرنے کے وقت واول اے ای آئی او یو، اس کے ادا کرنے کے وقت آپ کا زبان ساکن رہتا ہے، آپ کا زبان ساکن رہتا ہے، حرکت نہیں کرتا. نہ لپس کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے اور نہ ٹیتھ کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے. without touching teeth and lips you can pronounce vowel. اوکے، بغیر ٹیتھ اور لپس کو ٹچ کیے آپ واول ادا کر سکتے ہیں. دیکھ لیں، آپ بولے واول، زبان ٹچ ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ نہیں. وداؤٹ ٹچنگ یور ٹانگ ود لپس اینڈ ٹیتھ یو کین پروناؤنس واول. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ یہ ہے واول کی ڈیفینیشن. آگے کانسوننٹ کیا ہے؟ کانسوننٹ، آل ادر نان واول لیٹرز آر کالڈ کانسوننٹ. جو واول نہیں ہے وہ کیا ہے؟ کانسوننٹ ہے. کیونکہ کانسوننٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا زبان ٹیتھ اور لپس کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا ہم دا کرتے، ٹی ایچ دا. ہاؤ وی کین سے دا پاکستان، دا پاکستان. اب میری زبان کیا ہو رہی ہے جی؟ یس، یہ ہو گیا کانسوننٹ. آگے ٹائپس آف واول، پیور اینڈ اسپیشل سیمی واول. سیمی واول کیا ہوتا ہے؟ یہ 2 ٹائپس ہو گئے اس کے، پیور اے ای آئی او یو اینڈ دا سیکنڈ ون از اسپیشل اور سیمی واول. Semi-vowel, a semi-vowel is a letter which is used as a vowel and consonant.
جو کیا استعمال ہوتا ہے بطور لیٹر اور کانسوننٹ دونوں استعمال ہوتا ہے. سیمی اس کو کیوں کہا گیا؟ سیمی کا مطلب ہے ہاف، سیمی فائنل جو آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میچ کمپلیٹ نہیں ہوتا، سیمی فائنل ہوتا ہے. تو اسی طرح سیمی کا مطلب ہے ہاف، یعنی یہ سیمی واول جو ہوتے ہیں وہ دو ہیں، ڈبلیو اور وائی. یہ آدھا واول ہوتا ہے اور آدھا کنسنٹ ہوتا ہے. اس بنا پر اس کو سیمی واول کا نام دیا گیا. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ یس. فار ایگزامپل اب اس کی پہچان ہم کس طرح کریں گے؟ واول کی تو پہچان تو ہم کر سکتے ہیں اے ای آئی او یو، لیکن سیمی واول کا پہچان ہم کس طرح کریں گے؟ کسی ورڈ کے اندر اگر آپ سیمی واول، کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ اس کے اندر سیمی واول مجھے بتائے وائی اور ڈبلیو، تو آپ نے کس طرح؟ اس کے لیے آپ یہ رول سمجھے کہ جب بھی وائی اور ڈبلیو ورڈ کے شروع میں آ جائے، ورڈز کے شروع میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کانسنٹ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کانسنٹ. اور اگر میڈل میں آ جائے یا لاسٹ میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے جی؟ سیمی واول ہوتا ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ یہ ہو گیا سیمی واول. آگے آتے ہیں الفابیٹ کی طرف. الفابیٹ از اے سیٹ آف لیٹر ان فکسڈ آرڈر. ادھر ہی میں نے بتایا کہ الفابیٹ کیا ہوتا ہے کہ اے سے لے کر زیڈ تک جتنی بھی آپ کے ساتھ لیٹرز ہیں اس کو آپ ایک فکس آرڈر کے اندر لے کے، ایک سیٹ کے اندر لے کے، اے سے لے کر زیڈ تک. یہ نہیں کہ آپ زیڈ کو کیا جگہ دے دے، کس کی جگہ دے دے؟ اے کی، اور اے کو آپ لے کے جائے زیڈ کی جگہ، تو یہ لیٹر رہے گا، الفابیٹ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، الفابیٹ وہ ہوتا ہے کہ ایک سیٹ کے اندر فکس آرڈر کے اندر تمام لیٹرز انگلش کے اے سے لے کر زیڈ تک ارینجمنٹ کے ساتھ لکھنا الفابیٹ کہلاتا ہے. صحیح؟ اچھا، نمبر آف لیٹرز ان انگلش. اچھا، کتنے لیٹرز ہیں انگلش کے اندر؟ 26. کتنے؟ 26. کلیئر. ایف اے کیوں کویسچن کی طرف آتے ہیں. فریکوینٹلی ایس کویسچن، یہ سوالات اکثر پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اکثر پوچھے جاتے ہیں انٹرویو کے اندر بھی. اوکے، کوئی گریمیننگ کے ساتھ آپ میلے ڈائریکٹ آپ سے اس سوالات کے بارے میں پوچھتا ہے کہ آپ اس سوالات کے بارے میں، مثلا آپ نے انگلش ہاؤس میں داخلہ لیا ہے تو can you tell me about if a question, for example, can you tell me about the difference between alphabet and alphabets. تو الفابیٹ کیا ہوتا ہے؟ جو الفابیٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اے سے لے کر زیڈ تک جو بھی لیٹرز ہے، جتنی بھی لیٹرز ہے، چاہے جس لینگویج کے ہو، انگلش لینگویج کے ہو، اردو لینگویج، عربک لینگویج، ایک سیٹ کے اندر فکسڈ آرڈر کے اندر لکھنا، اس کو الفابیٹ کہا جاتا ہے. الفابیٹ. اور الفابیٹس کیا ہوتا ہے؟ الفابیٹس دو لینگویج یا تین لینگویج، اردو لینگویج کے، انگلش لینگویج کے، یا اردو لینگویج کے، عربک لینگویج کے اور انگلش لینگویج کے الفابیٹ کو، یعنی یہ تمام اس کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب دیکھنا یہ پلورل ہو گیا. اس سے پہلے صرف ایک لینگویج تھا، اور ایک لینگویج کا الفابیٹ ہوتا ہے، الفابیٹس نہیں ہوتا، کیونکہ آلریڈی ہم نے پڑھا کہ اے سے لے کر زیڈ تک فکسڈ آرڈر کے اندر لکھنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ الفابیٹ ہوتا ہے. اب الفابیٹس تو ایک لینگویج کے اندر اس کو نام نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ آلریڈی ہم نے تعریف یہ کر دی کہ اے سے لے کر زیڈ تک فکسڈ آرڈر کے اندر لکھنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الفابیٹ. اب الفابیٹس کب ہوتا ہے؟ الفابیٹ جب آپ دو لینگویج کے تصور کیا جائے کہ اردو لینگویج کے اور انگلش لینگویج کے الفابیٹس پر آپ نے کہنا، یہ نہیں کہنا کہ الفابیٹ. ڈیڈ یو گیٹ دس پوائنٹ؟ یہ تھا اس میں پوائنٹ. آگے آتے ہیں واٹ از دا موسٹ کامنلی یوزڈ ورڈ ان انگلش. انگلش میں جو زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ورڈز کون سا ہے؟ ای. کون سا؟ ای. آپ کہیں گے سر کس طرح آپ کو پتا چلا؟ ٹھیک ہے، جب آپ زیادہ اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اسٹڈی وائلنگ دا اسٹڈی یو شوڈ ٹرائی ٹو تھنک اباؤٹ دا ورڈ that which word is used commonly in English language, then you will get it. Do you understand? Yes sir. Yes. آگے کیا ہے جی؟ اور سب سے کم استعمال ہونے والا ورڈ انگلش میں کون سا ہے؟ زیڈ. کون سا؟ زیڈ. یس. واٹ از پینگرام؟ پینگرام کیا ہوتا ہے؟ پینگرام وہ ہوتا ہے کہ انگلش الفابیٹ نہیں، انگلش لیٹر اے سے لے کر زیڈ تک، اے سے لے کر زیڈ تک جس جملے کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ پینگرام. ایک ایسا جملہ جس میں انگلش الفابیٹ، سوری انگلش لیٹر یا عربک لیٹر جس زبان کی بھی ہو، ٹھیک ہے، مکمل اس میں موجود ہوتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پینگرام کہا جاتا ہے. اب یہ دیکھو اس جملے کے اندر دا کوئک براؤن فاکس جمپس اوور دا لیزی ڈاگ. دیکھو سب سے پہلے گنو، اے سے گنو. اے کہاں پر ہے؟ یہاں لیزی میں. اے، بی، سی، ڈی ڈاگ، ڈی، ای،
F G H I J K L L کا ہے M N O P کیوں R S جمپس کدھر ہے یہ ایس ٹی یو وی ڈبلو ایکس وائی زیڈ کمپلیٹ. ٹھیک ہے, تو کیا پینگرام کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا جملہ جس میں انگلش کے یا اردو کے یا عربی کے تمام لیٹر اس کے اندر موجود ہوتے ہیں, اسے کیا کہا جاتا ہے؟ پینگرام کہا جاتا ہے. آئی تھنک یو گاٹ دیز آل تھنگ. ویور سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر گرامر سیکھنے کا شوق ہے, ٹھیک ہے, عربک لینگویج میں وی کین ٹیچ یو, انگلش لینگویج وی کین ٹیچ یو, اینڈ اردو لینگویج میں آئی کین ٹیچ یو. تو اگر آپ انگلش گرامر کا شوق رکھتے ہیں اور انگلش گرامر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں. اور انگلش ہاؤس میں if you join the English house you will not learn just grammar here, you can get completing amount on English language as well. Actually we usually take the class in English language, but today I ordered to take the class in Urdu language because I took the class in Urdu language. Hope you got these all things which I explained here. Thanks. Wassalam.